اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد آج ہمارا اردو الف کا پہلا لیکچر جو فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں شامل ٹاپکس میں سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے حمد۔ سب سے پہلے ہم حمد کے بارے میں جانیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کون سی نظم کو کہتے ہیں، کون سے کلام کو حمد کہتے ہیں۔ تو اس کی مختصر اور جامع تعریف یہی ہے کہ حمد سے مراد ایسی نظم یا ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کلام یا اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ لہٰذا جس کلام میں بھی، کیونکہ کلام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کی الگ اپنے ایک پہچان ہوتی ہے، جس طرح غزل ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، منقبت ہے، قصیدہ ہے، اسی طرح نعت ہے، تو ترانے، نغمے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے حمد۔ تو حمد کی اپنے ایک پہچان ہے، اپنے ایک تعریف ہے۔ تو حمد میں جو ہے اللہ کی صفات اور اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ الفاظ آتے ہیں جس کو ہم نے تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے روشن۔ را پہ جو ہے زبر ہے، شین پہ بھی زبر ہے، روشن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، روشن۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس زبان۔ ایک ہے زبان، ایک لفظ ہے زبان۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ زبان کہتے ہیں جو ہمارے منہ کے اندر جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو زبان کہتے ہیں۔ زے پہ جو ہے نا آپ نے پیش لگا کے پڑھنا ہے، زبان۔ یہ گوشت کے ٹکڑے کو زبان کہتے ہیں۔ لیکن جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے، تو اس بولی کو زبان کہتے ہیں، ان الفاظ کو زبان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان اور زبان میں فرق یہ ہے کہ زبان جو ہے گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اور زبان جو ہے اس بولی کو کہتے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ اکثر محلے میں، اکثر قبیلوں میں، اکثر شہروں میں، اپنے اکثر ملکوں میں جو ہے نا اپنے زبان ہوتی ہے، تو اس بولی کو جو بولتے ہیں، ان الفاظ کو جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، ان کو زبان کہتے ہیں، زبان، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا لفظ ہمارے پاس آتا ہے خالق۔ خالق، ٹھیک ہے، خا پہ زبر ہے اور لام پہ زیر ہے اور باقی الف اور قاف جو ہے نا جزم ہے، تو اس کو پڑھیں گے خالق، ٹھیک ہے، خالق۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے صنعت۔ صنعت، صاد پہ جو ہے زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے، اس کو پڑھیں گے صنعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے معبود۔ لفظ کیا ہے؟ معبود، معبود، لفظ معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قوت۔ واو پہ جزم ہے، واو پہ جو ہے شد ہے اور شد کے اوپر جو ہے زبر ہے، تو اس کو پڑھیں گے قوت۔ لفظ کیا ہے؟ قوت۔ قوت نہیں ہے، اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا اس کو قوت، یعنی شد کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو یہ غلط ہے، قوت پڑھیں گے شد کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے سہارا۔ سہارا، سین پہ بھی زبر ہے، ہا پہ بھی زبر ہے اور را پہ بھی زبر ہے، سہارا، ٹھیک ہے، سہارا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے قدرت۔ قدرت، قدرت۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے انتظام۔ انتظام، ٹھیک ہے۔ اور آخری لفظ ہمارے پاس ہے جلایا۔ جلایا۔
جلایا۔ پھر اس کے بعد نیچے ایک دو اشعار کی جو ہم تشریح کریں گے کہ سب سے پہلا جو شعر ہے اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے الفاظ پہ توجہ دینی ہے کہ الفاظ کو دیکھے، تلفظ درست تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے۔ خدا کا نام روشن ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں اللہ کا نام ہے، ہر طرف جو ہے نا اللہ کا نام ہے، ہر طرف ہر جگہ پہ جو ہے نا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ کا نام کیا ہے؟ روشن ہے، ہر جگہ پہ ظاہر ہے، عیاں ہے۔ 99 جو ہے نا اسماء ہے وہ سارے کیا ہے؟ روشن ہے، خوبصورت ہے۔ اور خدا کا نام پیارا ہے، اللہ کا نام بہت میٹھا اور پیارا ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ اللہ کا نام لیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے اور آپ کی مشکلیں جو ہے حل ہو جاتی ہیں، آپ کی پہ جو مصیبت آئی تھی وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا خدا کا نام روشن ہے، ہر جگہ پہ جو ہے نا پھیلا ہوا ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور خدا کا نام جو ہے میٹھا ہے، بہت پیارا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں شاعر فرماتے ہیں کہ دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ ٹھیک ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، کس سے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ کے ناموں سے دلوں کو قوت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ جب آپ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کے دل کو جو ہے نا قوت ملتی ہے، دوسرا جو ہے نا آپ کی زبان کو جو ہے نا آپ کی زبان کو سہارا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بولنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، آپ کی زبان کو جو ہے سہارا ملتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ناموں کی وجہ سے۔ جب آپ پریشانی میں، کسی تکلیف میں جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور نماز میں جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو دل کو ایک سکون سے ملتا ہے، دل کو جو ہے ایک قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے دل کو۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نام لینے سے۔ لہٰذا اس میں جو مشکل جو ہے نا الفاظ ہے وہ ہے قوت کے لیے طاقت، اور اس سے پہلے مصرعے میں جو نا روشن ہے، روشن کہتے ہیں روشنی کو، ٹھیک ہے، سہارا آپ اس کو کہہ لیں، روشنی۔ پھر اس کے بعد سہارا لفظ ہے ہمارے پاس، لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا سہارا کسی کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ اور زبان میں نے پہلے بتا دیا کہ زبان جو ہے گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو ہمارے منہ میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ان الفاظ کو بھی دیکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا شعر آتا ہے، خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و سنت نے عالم کو سنوارا ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک۔ اب دیکھیں، زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ اس پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، خدا ہے، رب ہے۔ وہی رب ہے جس نے اس کائنات کو بنائی ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنائی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، مالک کہتے ہیں آقا کو، سرپرست کو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس اختیار زیادہ ہو اس کو مالک کہتے ہیں۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا۔ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی لیے خداوند متعال نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے بعد انہوں نے فرمایا، خداوند متعال نے فرمایا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اسی طرح پرندے کو دیکھیں، ہزاروں پرندے جو ہے ان کی قسمیں ہیں، تو ان کو کتنا خوبصورت جو ہے نا بہترین جو ہے نا بنایا ہے۔ اسی طرح ہر چیز دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، دریا دیکھیں، جنگل دیکھیں،
اور ستارے دیکھے، سورج دیکھے، ہر چیز جو ہے اللہ نے بنائی ہے اور بہت بہترین بنائی ہے، بہت خوبصورت بنائی ہے۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک جو ہے صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی کی قدرت و سند نے عالم کو سنوارا ہے۔ قدرت کہتے ہیں طاقت، اختیار، اور سند کہتے ہیں کاریگری یا دستکاری، آپ جس کو کہہ لیں، یا آپ اس کو مصور بھی کہہ سکتے ہیں، یا مصوری کرنا، ٹھیک ہے، بنانے، سند کرنا، بنانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی قدرت و سند نے عالم کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، اب دنیا کو کس چیز نے سنوارا ہے؟ اللہ کی قدرت اور سند نے۔ اللہ کے پاس اختیار زیادہ ہے، اللہ کے پاس طاقت زیادہ ہے، سب سے زیادہ طاقت جو ہے نا اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا جس چیز نے اس کائنات کو خوبصورت بنائی ہے وہ اللہ ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کی قدرت اور سند نے اس عالم کو جو ہے اس دنیا کو خوبصورت بنایا، سنوارنا، خوبصورت بنانا، مزین کرنا، کسی چیز کے حسن میں اضافہ کرنا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا، سنوارنا۔ اب اس دنیا کی خوبصورتی میں جس نے اضافہ کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جس ہستی نے اس کائنات کو، اس عالم کو، اس دار فانی کو خوبصورت بنایا ہے وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی قدرت اور صنعت نے جو ہے نا اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو لہٰذا ان الفاظ میں سے آپ نے دو شعر کی ہم نے تشریح کی، تو ان اشعار میں سے آپ نے سب سے پہلا آپ کا کام اور سب سے پہلی جو ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کو درست تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی خوبصورت کر کے خوشخطی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اور املا آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔